بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو فرسٹ لیکچر آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی۔ آگے چلنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پراپرٹی ہوتی کیا چیز ہے۔ اینی تھنگ آف ویلیو از کالڈ پراپرٹی۔ بڑی سادہ، سمپل اور آسان اگر سمجھنے کے لیے ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی مالیت رکھتی ہو، جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہو، اس کو ہم پراپرٹی کہتے ہیں۔ اب کائنڈز آف پراپرٹی کی بات کریں تو پراپرٹی کی تین مین کائنڈز ہیں، ایک موویبل، دوسری اموویبل اور تیسری ورچوئل پراپرٹی۔ باری باری ان تینوں کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ موویبل پراپرٹی، لا ڈیفائنز موویبل پراپرٹی the property of every description except immovable property۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ پراپرٹی جو کہ immovable نہیں ہے وہ موویبل کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہے۔ یاد رہے موویبل سے مراد ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لے کر جا سکتے ہیں، اور immovable وہ پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی۔ اموویبل پراپرٹی کی اگر بات کریں تو یہ انکلوڈ کرتی ہے لینڈ، بلڈنگ، ایزمنٹ رائٹس، فشریز، اینی ادر بینیفٹ رائزنگ آؤٹ آف لینڈ اینڈ تھنگز اٹیچڈ پرماننٹلی فاسن ٹو ارتھ ایکسکلوڈنگ اسٹینڈنگ ٹمبر، گروئنگ کراپس اور گراس۔ کہ اموویبل پراپرٹی کے اندر زمین آ گئی، بلڈنگ آ گئی، اور ان سے منسلک کا جو ایزمنٹ رائٹس ہیں، یعنی کہ رائٹ آف وے، رائٹ آف لائٹ، رائٹ آف ایئر، ہوا، روشنی، راستہ، یہ ایزمنٹ رائٹس ہیں، یہ اس کے ساتھ آگے فشریز ہو گئیں، یا کوئی ایسا بینیفٹ جو زمین سے نکلتا ہے، جیسے کوئی پٹرول نکل آیا، منرلز نکل آئے، کوئی مائن مل گئی آپ کو، یہ بھی موویبل پراپرٹی میں آئے گا۔ یا کچھ ایسی چیزیں جو زمین کے ساتھ مستقل طور پر اٹیچ کر دی گئی ہوں یا پکی زمین کے ساتھ باندھ دی گئی ہوں، وہ تمام چیزیں بھی موویبل پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں آئیں گی۔ لیکن سٹینڈنگ ٹمبر نہیں آئے گا، یعنی کہ کوئی لکڑی ہے اس کو دھنسا دیا آپ نے زمین میں، ٹھیک ہے، اب وہ ظاہری طور پہ تو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن لا یہ کہتا ہے کہ وہ اموویبل پراپرٹی کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ گروئنگ کراپس، فصلیں اگ رہی ہیں، فصل بھی اموویبل پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گی، یا گراس، گھاس وغیرہ۔ یہ لا کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ایز اٹ از سمجھنا ہوگا۔ تیسری جو پراپرٹی ہے وہ ورچوئل پراپرٹی ہے، آج کل کافی مشہور ہے یہ چیز، اس کو ہم انٹینجیبل بھی کہتے ہیں یا نان فزیکل۔ یہ ایک ایسی پراپرٹی جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، جیسے کہ کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، یا کسی کے مائنڈ میں کوئی سانگ کی دھن وغیرہ آ جاتی ہے، کوئی ٹیون آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں ورچوئل پراپرٹی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی طرف۔ پریمبل جو ہوتا ہے لا کا کسی بھی، وہ یہ بتاتا ہے کہ لا بیسیکلی کس چیز کے حوالے سے ہے، کس چیز کو ڈیل کرتا ہے، وہ کہاں تک اس کی جو ہے وہ جورسڈکشن ہے۔ تو یہ لا بیسیکلی ٹرانسفر آف پراپرٹی جو ہے وہ ایسی ٹرانسفر کو ڈیل کرے گا، پراپرٹی کا ایسا ٹرانسفر جو بائی ایکٹ آف پارٹیز ہو، یعنی کوئی سی دو پارٹیز یا دو سے زیادہ پارٹیز کوئی ایسا عمل کریں گے جس کے نتیجے میں ٹرانسفر ہوگا پراپرٹی کا، یہ صرف اسی کو ڈیل کرے گا۔ یاد رہے بائی ایکٹ آف لا بھی ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے، یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو ہم یہاں پر ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، بس اس کو یہیں تک سمجھتے ہیں۔ میننگ آف ٹرانسفر کو آپ دیکھ لیتے ہیں، ٹو کنوے ون تھنگ فرام ون پرسن ٹو اندر، کہ کوئی بھی چیز کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کو کنوے کر دینا، پہنچا دینا، وہ ٹرانسفر ہے۔ پراپر ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو این ایکٹ بائی وچ اے لیونگ پرسن کنویز پراپرٹی ان پریزنٹ اور ان فیوچر ٹو ون اور مور ادر لیونگ پرسنس اینڈ اٹ میں انکلوڈ ہمسیلف، کہ کوئی ایسا عمل جس سے ایک زندہ انسان، یاد رہے زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی بھی پراپرٹی کنوے کرتا ہے پریزنٹ میں یعنی فوری طور پہ اسی وقت، یا فیوچر ٹائم میں کسی دوسرے شخص کو، یا دوسرے جو شخص ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر وہ خود بھی شامل ہو سکتا ہے، تو ایسی ایکٹ کو ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی کہیں گے، اس ایکٹ کو، اس عمل کو۔ اب فکسڈ یا اٹیچ ٹو دی ارتھ کی بات کریں تو تین کائنڈز ہیں، اس کسی بھی چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا فکس ہوئی ہوئی ہے، اٹیچ ہوئی ہوئی ہے۔ تین لا جو ہے ہمیں چیزیں بتاتا ہے۔ پہلی ہے روٹڈ، کہ جو زمین میں گاڑ دی گئی ہوں، جیسے کہ دیوار ہو سکتی ہے، پلر ہو سکتے ہیں جن کی جڑیں بھی زمین میں ہوں۔ اگر آپ دیوار کو دیکھیں، اگر 10 فٹ کی دیوار ہے تو کم از کم 4-5 فٹ زمین کے نیچے ہوتی ہے، پھر اوپر بنائی جاتی ہے، تو یہ روٹڈ کی کیٹیگری میں آ گئی۔ دوسری آ گئی اٹیچڈ۔ اب اسی روٹڈ کے ساتھ ہی کوئی چیز اگر جڑی ہوئی ہے، بلڈنگ ہے، اس کی دیوار زمین میں روٹڈ ہے، اس بلڈنگ کا دروازہ ہے، تو اب وہ دروازہ چونکہ بلڈنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے وہ اٹیچ ٹو دی ارتھ کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ اس دروازے پہ کوئی ہینڈل لگا ہوا ہے، کوئی لاکس لگے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اٹیچ ٹو دی ارتھ کی ڈیفینیشن میں فال کریں گی۔ تیسری چیز آ گئی امبیڈڈ۔ امبیڈڈ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو زمین کے ساتھ کسی پلیٹ فارم کے تھرو جوڑی گئی ہو، یا اس کا تھوڑا سا حصہ ایسا ہو جو زمین کے ساتھ فکس ہو، باقی وہ زمین سے باہر ہو۔ جیسے کوئی جنریٹر ہے، کوئی بھی ڈیزل جنریٹر جو ہے وہ بڑے سائز کا فکس والا، وہ ایسے نہیں زمین پر رکھا جا سکتا، اس کی باقاعدہ نیچے سیمنٹ کا ایک بیڈ تیار ہوتا ہے، اس کا ایک بیس تیار ہوتی ہے، فاؤنڈیشن تیار ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کو رکھ کے تو پھر پیچوں کے ساتھ کس دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وائبریشنز وغیرہ نہ ہوں اور ایک جگہ فکس پڑا رہے۔ تو یہ جو اگزامپل ہے یہ امبیڈڈ کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اب بات یہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ اسینشلز کیا ہیں ویلڈ ٹرانسفر کے۔ کوئی بھی ٹرانسفر لا کی نظر میں ویلڈ کب ہوگا کسی بھی پراپرٹی کا؟ پہلی بات یہ کہ جو پارٹی ہے جو ٹرانسفر کر رہی ہے وہ میجر ہونی چاہیے، ساؤنڈ مائنڈ ہو، اور کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ڈسکوالیفائڈ بائی لا ہو، یعنی کہ کوئی بینک کرپٹ پرسن یا ویسے جسے لا نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہو پراپرٹی اون کرنے سے یا ٹرانسفر کرنے سے، ایسا بندہ نہ ہو۔ لیونگ پرسن ہو، یاد رہے لیونگ پرسن ہو، مرنے کے بعد جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی وہ ول کے تھرو ہوگی، وہ ٹی پی اے میں فال نہیں کرے گی۔ اگلی بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ٹرانسفر ہو رہا ہو اس وقت پراپرٹی کا ایگزسٹنس میں ہونا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ وہ چیز اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور ہم اس کو پہلے ٹرانسفر کر دیں، لا یہ کہتا ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ پھر اس سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ لافل آبجیکٹ ہونا چاہیے، کہ جو ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں آپ پراپرٹی کا، اس کا آبجیکٹ بھی لافل ہو۔ یہ نہ ہو کہ فرض کریں آپ ایک گھر کسی کو بیچ رہے ہیں اور اس نیت سے بیچ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کو وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا، یا وہاں پر کسی قسم کے اللیگل بزنس کرے گا، اللیگل اسلحے کا کاروبار کرے گا، یا کوئی بدماشی کے لیے استعمال کرے گا، یا کرمنلز کو وہاں پہ پناہ دے گا، تو اس قسم کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو کنسیڈریشن ہو ٹرانسفر کے بدلے میں وہ بھی لافل ہونی چاہیے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایک گھر خریدنا ہے تو اس کی پیمنٹ آپ ڈکیتی کے پیسوں سے کر رہے ہیں، یا پارشل پیمنٹ کر رہے ہیں اور پارشلی آپ جو ہے اس کو کچھ ناجائز اسلحہ دے رہے ہیں یا کوئی چرس وغیرہ دے رہے ہیں، ڈرگز دے رہے ہیں، سو اس قسم کا بھی کوئی سین نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی کا ٹرانسفریبل ہونا ضروری ہے۔ ایک پارٹی جب دوسری پارٹی کو کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہی ہے، لا یہ کہتا ہے کہ وہ پراپرٹی ٹرانسفریبل بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس پہ ایک گورنمنٹ کی جگہ تھی جو کہ پبلک بینیفٹ کے لیے تھی، فرض کریں کوئی
پبلک پارک تھا، آپ نے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہ پارک آگے بیچ دیا. اب وہ جگہ تو ٹرانسفریبل تھی ہی نہیں، وہ تو بینیفٹ کے لیے تھی لوگوں کے، تو ایسی پراپرٹی بھی نہ ہو. اور پھر ویلڈ ٹرانسفر کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ چیز پراپرٹی ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی رجسٹریشن بھی کروا لیں اگر ضروری ہے تو. اسی زمین کی اگزامپل لیں تو لا یہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ زمین جس وقت زمین کی خرید و فروخت یا ٹرانسفر کر رہے ہوں اس کی رجسٹریشن کروا لیں آپ اس ایکٹ کی، اپنے اس عمل کی. اس کے برعکس جب آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز خریدنے جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے اگزامپل کے طور پر آپ دکان پر گئے، آپ نے ایک صابن خریدا، تو اب اس ٹرانزیکشن کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے رجسٹر کروائیں کہ جی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو. اس کے لیے جسٹ ایک سیل کا جو بل ہے یا انوائس ہے وہ کافی ہے. پھر موڈز آف ٹرانسفر کی اگر بات کریں تو کافی سارے موڈز ہیں ٹرانسفر کے. سیل بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی جو ہے وہ سیل کے تھرو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، مورگیج کے تھرو بھی ہو جاتی ہے. لیز جب کرواتے ہیں آپ تب بھی ٹرانسفر، ایکسچینج کر لیتے ہیں پراپرٹیز کا، یہ بھی ٹرانسفر ہے. کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں کوئی پراپرٹی تو بھی ٹرانسفر ہے. ایکشنیبل گفٹ ہے تو بھی وہ ٹرانسفر کا ہی ایک موڈ ہے. جو باتیں ٹی پی اے ڈیل نہیں کر رہا اس میں ول ہے، وصیت، چارج، کسی بھی پراپرٹی کے اوپر چارج کریٹ ہوا ہے اس کو ڈیل نہیں کرے گا. اس چارج سے ریلیز ہو گئی ہے وہ پراپرٹی، اس کے نتیجے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایسے ٹرانسفر کو بالکل بھی یہ لا جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، ٹی پی اے ڈیل نہیں کرے گا. کوئی کووننٹ کے تھرو کوئی ایگریمنٹ ہے کوئی اس قسم کا، یا کوئی فیملی ارینجمنٹ ہوا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پراپرٹی کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایسے ٹرانسفر کو بھی ٹی پی اے ڈیل نہیں کرے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege. اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.